بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3920. پڑھو بھائی ترجمہ. 3919. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے ابو بکر کے سوا کوئی بھی سیاہ اور سفید بالوں والا نہ تھا. ہاں، سیاہ و سفید، اشمت سیاہ و سفید بالوں والا، سفید بھی تھے سیاہ بھی تھے. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مہندی اور خضاب کا استعمال کیا کرتے تھے. فغلفہا، ہا ضمیر کا مرجع بال لحیہ. دیکھیے ہاں، عمدۃ القاری میں ہے لحیہ. وہ داڑھی کو کیا ترجمہ کیا ہے؟ داڑھی کو پر مہندی اور خضاب کا استعمال کیا کرتے تھے. داڑھی کو ڈھک دیتے تھے، لفظی ترجمہ داڑھی کو ڈھک دیتے تھے. غلف نے غلاف میں ڈالنا. داڑھی کو ڈھک دیتے تھے سرخ مہندی اور سیاہ رنگ کے ساتھ، سرخ مہندی اور سیاہ خضاب کے ساتھ، سرخ مہندی اور سیاہ خضاب کے ساتھ. حنا کہتے ہیں مہندی کو، وہ سرخ ہوتی ہے، اور قطم کہتے ہیں ایک سیاہ بوٹی کو، وہ وسمہ اس کو کہتے ہیں، سیاہ بوٹی کو. وہ اسے مثلا جو معجون ملیدہ سا بنایا جاتا ہے تو وہ سیاہ بن جاتا ہے. یعنی اگر وہ داڑھی پہ لگائی جائے تو داڑھی کے بال، دیکھو جب بھی داڑھی پہ کلر لگاتے ہیں تو بال چھپ جاتے ہیں نا، کیونکہ اوپر کلر ہی آ جاتا ہے نا. یہ مطلب ہے داڑھی کو ڈھک دیا. تو وہ سیاہ اور سرخ رنگ سے ڈھک دیتے تھے. یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ جو مولانا تاج جمیل صاحب کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں کہ داڑھی کے اوپر اگر کوئی آدمی صرف سیاہ رنگ نہ لگانا چاہے، وہ کہے میں سیاہ اور سرخ ملا کر لگاؤں گا، تو یہ جائز ہے، جیسے وہ لگایا کرتے ہیں. اور بخاری کی حدیث رات میں نے درس میں وہاں بیان کیا یہی بات. تو آپ دو کلر ملا کر استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارے زمانے میں جو دو کلر مل رہے ہیں کالے، وہ کیونے کی کریم ہے، اچھی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب بھی یہی استعمال کرتے ہیں اور ہم بھی یہی استعمال کرتے ہیں. اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، 700-800 روپے کی آ جاتی ہے اور لیکوڈ سمیت، اور تقریباً 2 مہینے چل جاتی ہے. تو اس میں آپ ایک سرخ لے لیں، براؤن. آپ ان کو مجھے کیونے براؤن کلر کی دے دیں. اس کا نمبر ہے 4.45. اور دوسری ہے ڈارک براؤن، اس کا نمبر ہے 3. ڈارک براؤن بلیک کی طرح ہی ہوتی ہے، بلیک تو نہیں ہوتی لیکن اس کی طرح ہوتی. ان دونوں کو آپ مکس کر دیں، پھر ان سے ایک نیا رنگ پیدا ہو جائے گا. وہ نہ سرخ ہوگا نہ سیاہ ہوگا. آپ کی داڑھی سرخ بھی نہیں لگے گی جو بعض لوگوں کو اتنے پسند نہیں ہوتی، اور آپ کی داڑھی سیاہ بھی نہیں لگے گی جو شریعت نے منع کی ہے. وہ درمیان کا ایک رنگ بڑا ڈارک براؤن سا پیدا ہو جاتا ہے، جس سے شریعت میں جواز پیدا ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کی ہوئی ہے. چلیں، آپ خود لگاتے ہیں؟ صرف کالا رنگ استعمال کرنا 40 سال سے پہلے جائز ہے. فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے 40 سال سے پہلے مرد ہو یا عورت کالا رنگ استعمال کرنا چاہے تو جائز ہے. 40 سال کے بعد اجتنبوا السواد، حدیث میں آتا ہے کالے رنگ سے بچو، پھر کالا نہیں کر سکتے. ہاں البتہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے لگا سکتی ہے. اور بعض حضرات بھی لگاتے تھے. حضرات سے میری مراد یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کالا رنگ لگاتے تھے، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کالا رنگ لگاتے تھے. اور آپ اس کو ان کا اجتہاد کہہ لیں، وہ بڑی ہستیاں تھیں. تاہم امام یوسف کا قول تمہارے پاس بطور دلیل موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں بیوی خوش کرنے کے لگایا جا سکتا ہے، اور بیوی تو خوش ہوتی ہے کالے رنگ سے. خیر اگر اس کا مطالبہ ہو کہ کالا رنگ لگاؤ اور آپ لگا لیں تو شرعاً گنجائش ہے. میں اس میں یہ کہا کرتا ہوں پھر اب ڈائریکٹ کالا نہ لگائیں تاکہ کچھ بچت ہو جائے. آپ نا ڈارک براؤن لگا لیا کریں، یعنی اس میں مکس نہ کیا کریں براؤن. واضح بات ہے ڈارک براؤن بلیک تو نہیں ہے، تاہم گو بلیک کے قریب ہے، تو ادھر سے بیوی کی خوشنودی بھی ہے اور ادھر سے رنگ بھی ڈارک براؤن کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں جواز نکلتا ہے بالکل، اور ایسے بیوی کو بھی کرنا چاہیے. چلیں اگلی روایت وقال دحیم، یہ 3920 جو ہے یہ روایت معلق ہے. اس کو اسماعیلی نے اپنی مستخرج میں موصولاً بیان کیا ہے. یہ بات تغلیق و تعلیق اور ہدی ساری میں لکھی ہے. ہدی ساری کی کون سی فصل؟ فصل رابع. اور تغلیق و تعلیق میں یہ معلق ہے. اس میں بھی وہی مضمون ہے. فقان اسن صحابی ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑی عمر والے ابو بکر تھے. وہ اپنی داڑھی کو ڈھانپ لیتے تھے، نیچے لکھا نا غطاہا، ڈھانپ لیتے تھے مہندی اور سیاہ خضاب کے ساتھ، مہندی اور سیاہ خضاب دونوں کے ساتھ. حتی قنع لونہا، انہوں نے ڈھانپا یہاں تک کہ اس کا رنگ گہرا ہو گیا، گہرا سرخ نہیں گہرا ہو گیا، وہ رنگ اس کا ڈارک ہو جاتا تھا. بہت سرخ ہونا بھی تھا. یہ دیکھیں قنع کا معنی ہے، نیچے اگرچہ لکھا ہوا ہے اشتد حمرتها،
کہ جس کی سرخی تیز ہو، یہ الکواکب الدراری ہے نا، تو آگے لکھا ہوا ہے قسطلانی اور عمدۃ القاری میں، یعنی عینی علامہ عینی علامہ قسطلانی نے لکھا حتی ضربت الی السواد، یہاں تک کہ وہ سیاہی میل ہو جائے، سمجھ گئے؟ تو وہ تیز سرخ جو سیاہی میل ہو جائے، وہ ڈارک براؤن تقریباً ہوتا ہے۔ چلیں، تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی داڑھی کا رنگ اس کا میلان سرخ کی طرف نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی داڑھی کا رنگ وہ سیاہی میل تھی، سرخ میل نہیں تھی، یعنی پہلو ادھر غالب تھا، سرخی کی طرف کی بجائے سیاہی کی طرف غالب تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو سنا قسطلانی اور عمدۃ القاری کے حوالے سے حتی ضربت ای جنحت الی السواد، سیاہی کی طرف میل ہو گیا تھا رنگ۔ تو یہ تو میرے سامنے ایک اور نئی بات آ گئی، اگرچہ پہلے ہی پڑھی ہوئی ہے، میں نے پڑھی بھی ہے، لیکن مطلب بھولی ہوئی تھی، ابھی ذہن میں آ گئی کہ اگرچہ وہ مکس کرتے تھے لیکن اس کا رجحان سیاہی کی طرف ہوتا تھا۔ چلیں، اسماعیلی شاگرد نے اسماعیلی نے نقل کی ہے، امام اسماعیلی کی اپنی ایک کتاب ہے مستخرج اسماعیلی، نام ان کا مستخرج ہے لیکن مصنف کا نام اسماعیلی ہے۔ علامہ اسماعیلی نے اپنی وہ کتاب جس کا نام مستخرج ہے اس میں اسی حدیث کو موصولاً بیان کیا۔ چلیں، اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث 39-21، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے بنو کلب کی ایک عورت سے شادی کی۔ ہاں بھی یہ خیال کرنا، کلب سے، یہ کلب جانور نہیں ہے، یہ بنو کلب ہے، بنو کلب کی ایک عورت سے شادی کی جو ام بکر کے نام سے مشہور تھی، ان کو میں بکر کہا جاتا تھا اور یہ ابو بکر تھے۔ چلیں، پھر جب ابو بکر رضی اللہ جی واللہ عالم، چلیں، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تو اس کو طلاق دے دی، پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تو اس عورت کو طلاق دے دی، پھر ام بکر کے چچا زاد نے اس سے شادی کر لی جو کہ شاعر تھا، جس نے یہ قصیدہ کفار قریش کے مرثیہ میں کہا تھا کہ مرثیہ کہتے ہیں میت پر رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا۔ یہ مرثیہ کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ مرثیہ کہتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا مرثیہ کیا ہوتا ہے۔ میت پر رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا، ہاں اس نے یہ اشعار کہے۔ چلیں، کیا شان ہے اس کنویں کی جو بنو کلیب، جو بدر کا کنواں ہے، بالقلیب، وہ کنواں جس کی منڈیر نہ بنائی گئی، مراد وہ کنواں ہی ہے۔ بدر کے کنویں کا کیا ہوا، جس میں ایسے لوگ من الشیزہ، شیزہ کہتے ہیں بڑے پیالے، جو بڑے پیالوں والے تھے، جس میں ایسے لوگ دفن ہیں، اس کو بامحاورہ کریں گے، تزین بالسنام، بڑے پیالے جو اونٹ کی کوہانوں سے سجائے جاتے تھے، اصل میں تزین بسنام الابل، نیچے لکھا ہوا ہے، بولو سنام الابل، یعنی وہ بڑے بڑے پیالے جن میں اونٹ کے گوشت لا کر ڈالے جاتے تھے۔ چلیں، اس کو یہ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، کیا ہوا جو کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، جو بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے پیالوں والے تھے، جو پیالے جو ہے اونٹ کے کوہانوں سے سجائے جاتے تھے، ان کوہانوں کے گوشت سے سجائے جاتے تھے، اور کیا ہوا ان کنویں میں پڑے ہوئوں کا، جو بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، جو گانے والیوں والے تھے، یعنی گانے والی باندیوں والے تھے، اور نہیں یہاں تو گانے والیاں مراد ہوں گی، جو گانے والیاں تھیں ان کا کیا ہوا، جو گانے والیاں تھیں ان کا کیا ہوا، اور بڑے جو شراب پینے والے تھے ان کا کیا ہوا، معزز شراب پینے والے تھے، آج وہ کنویں میں پڑے ان کا کیا ہوا۔ اوپر والے کا بھی لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ان بڑے پیالوں کا کیا ہوا، بڑے پیالے جو اونٹ کی کوہان سے سجائے جاتے تھے اور بدر کے کنویں میں پڑے ہیں، مراد پیالے والے ہیں۔ نیچے کو ان گانے والیوں کا کیا ہوا، اور معزز شراب پینے والوں کیا ہوا جو اب قلیب بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نا ان کی لاشیں اٹھا کر کنویں میں پھینک دی تھیں۔ چلیں، ام بکر مجھے دعا دیتی ہے سلامتی کے ساتھ زندہ رہنے کی، ہاں تو میرے لیے میری قوم کے بعد کہاں سے سلامتی آئے، ہاں میری قوم کے بعد میرے کیا سلامتی۔ کیا سلامتی ہے۔ یہ رسول ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو کیسے زندگی ہوگی، الو کی یا کھوپڑیوں کی؟ ہاں یہ جو ہے نا اس کی تھوڑی تشریح سن لو، اسدا اور حام کی۔ عام طور پر معروف یہی ہے محدثین کے ہاں کہ یہ عطف تفسیری ہے، اسدا اور حام دونوں سے ایک ہی مراد ہے، اس لیے کہ اہل جاہلیت یہ سمجھتے تھے کہ میت کی روح وہ الو بن کر اڑ جاتی ہے، اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا میت کی روح الو بن کر اڑ جاتی ہے، اور وہ الو کو صدا کہتے تھے، صدا۔ تو یہاں ان سے مراد صدا یہ عطف تفسیری ہے، بلکہ یوں کہوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میت کی روح حامہ بن کر اڑ جاتی ہے، اور حامہ الو کو کہتے ہیں،
میت کی روح الو یعنی ہامہ بن کر اٹھ جاتی تھی، اور وہ الو کو جیسے ہامہ کہتے تھے ایسے صدا بھی کہتے تھے۔ تو گویا کہ عطف تفسیری ہو گیا، اور یہی اکثر محدثین کی نزدیک کی معنی معتبر ہے، اگر جس کی بہت تشریح کی گئی ہے صدا اور ہام کی، تو آپ اسی کو صرف یاد رکھو۔ اس میں البتہ یہ ذہن میں رکھو، جو ہامہ ہے اہل جاہلیت کا یہ اعتقاد تھا کہ اس قتیل کی روح جس قتیل کے قتل کا بدلہ نہ لیا گیا ہو وہ الو بنتی ہے، الو بن کر اٹھتی ہے، ہر روح نہیں بنتی۔ یہ ان میں تھوڑی وہ تخصیص کرتے تھے۔ پھر وہ روح جا کر چیختی ہے، چلاتی ہے، وہ کہتی ہے اسکونی اسکونی من دم قاتلی، میرے قاتل کے خون سے مجھے سیراب کرو۔ جب اس کا بدلہ لے لیا جاتا تو پھر وہ پرندہ بن کر اڑ کے چلی جاتی۔ تو وہ اس سے یہ کہنا رہا ہے کہ وہ جو لوگ مرنے کے بعد الو بن جاتے ہیں ان کی زندگی کا پھر کیا ہوا، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقیدہ بتائے ہوئے عقیدے کو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، وہ اس شعر میں شاعر انکار کر رہا ہے، بعث بعد الموت کا انکار کر رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے صدا کے بارے میں، ہام کے بارے میں نے بھی یہاں لکھا ہوا ہے کافی تفصیل سے، لیکن ان میں سے جو اکثر کا قول تھا وہ یہی تھا جو میں نے بتا دیا ہے۔ چلیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، تو میں نے اچانک سر اٹھایا تو اچانک میری نظر لوگوں کے قدموں پر پڑی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی نیچے نظر جھکائے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر خاموش ہو جاؤ، ہر دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کی عبارت کواکب الدراری اور قسطلانی نے لکھی ہے اسنانی نحن اسنانی، ہم ایسے دو ہیں، ہم ایسے دو ہیں، اللہ ثالثہما جن کا تیسرا اللہ ہے، اور ثالثہما کا معنی معاونہما و ناصرہما فتح الباری میں لکھا ہے، ہم ایسے دو ہیں کہ جن کا تیسرا یعنی مددگار اللہ ہے۔ آگے چلو اگلی دی تھوڑی سمجھ لو، 39-23 ہے، اس میں دیکھو حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا ولید بن مسلم قال حدثنا اوزاعی، آگے وقال محمد بن یوسف حدثنا الاوزاعی قال حدثنی الزہری۔ دیکھو اوزاعی دونوں جگہ آ رہے نا، تو وقال سے پہلے کیا ہوگا پھر تحویل ہوگی، اس لیے وقال کے اوپر نون 5 جو لکھا ہوا ہے نا، یہاں تحویل نیچے لکھا ہوا بھی ہے نون 5 میں، وقال فی نسخۃ قبلہ ہا۔ اور یہاں دیکھیں جو دو سندیں بیان کی ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو دو طریق سے بیان کیا، ایک طریق موصول ہے اور ایک معلق ہے، اور جو موصول ہے وہ یہی ہے حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا ولید قال حدثنا اوزاعی، اور جو معلق ہے وہ محمد بن یوسف والا ہے، یہ طریق معلق ہے۔ اور جو معلق ہے تو اس کو بھی امام بخاری نے اپنی کتاب الہبہ میں صف حدیث نمبر 1633 میں بیان کیا ہے۔ اب اوزاعی پر آ کر رکری کا حدیث، تو اوزاعی کون ہوں گے؟ مدار سند ہوں گے۔ تو آگے چلو، حدثنا زہری ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک عرابی حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے ہجرت کے بارے میں پوچھا۔ تو اس نے ہجرت کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا ناس ہو، ہجرت کی شان تو بڑی بلند ہے، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ تو اس نے کہا جی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ صدقہ سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، صدقہ کا لفظ عام ہے ہماری عربی میں، زکوٰۃ پر بھی بولا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے انہیں دیتے ہو تاکہ وہ اسے نفع اٹھا سکے، وہ اسے دودھ دوہ کر نفع اٹھا لیا کریں، کیونکہ منحہ کہتے ہیں اس جانور کو جو دودھ دینے کے لیے، دودھ دوہنے کے لیے کسی کو دیا جائے، منحہ۔ چلیں، تو اس نے کہا جی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ان کے پانی پلانے کے دن ان کو دودھ دوہتے ہو؟ تو اس نے کہا جی۔ یہ اس لیے پوچھا تھا کہ جب پانی پلانے کے لیے لایا جاتا ہے، یہ اس میں اونٹوں کے لیے سہولت ہے اور غریب لوگوں کے لیے بھی سہولت ہے کہ دودھ دوہ دیا جائے، پانی والی جگہ پر آئے، وہاں اونٹ سے دودھ دوہ لیا تو اونٹ تھوڑا ہلکا، اونٹنی مطلب وہ تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے، اور غریب لوگ بھی پانی وہاں بھرنے آئے ہوتے ہیں تو ان کو بھی پلا دیا، تو آپ نے اس بات کی ترغیب دی۔ چلیں، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سمندروں کے پار بھی عمل کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا، کوئی کمی نہیں کرے گا جو تم عمل کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حقوق لگائے ہیں تو پھر تم اگر وہ حقوق ادا کرتے رہو تو پھر تم چاہے سمندروں کے پار جہاں بھی چلے جاؤ تمہارے اجر لکھے جاتے رہیں گے، کمی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہجرت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کہیں بھی رہتا ہو
اور وہاں شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہو، سمندروں کے پار بھی ہو تو اس کا عمل لکھا جاتا ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ آگے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کا مدینہ کی طرف آمد۔ چلیں کرو ترجمہ۔ تو یہ جی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم تھے، پھر ہمارے پاس عمار بن یاسر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ مصعب بن عمیر عبداللہ بن مکتوم کو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے بھیجا تھا۔ کب بھیجا تھا؟ وہ جو 72 آدمی تھے نا بیعت کر کے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے ساتھ آپ کسی کو بھیج دیں، تو اس وقت آپ نے مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن مکتوم کو بھیجا تھا۔ مصعب بن عمیر وہاں جا کر قاری صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، سارے مدینہ میں ان کو قاری صاحب کہتے تھے، عربی میں المقری کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں مقری، جس کو ہمارے اردو میں قاری صاحب۔ اللہ نے ان سے ایک بڑا کام لیا قرآن کا۔ چلیں آگے۔ اگلی روایت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم تھے، وہ لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ پھر حضرت بلال، حضرت سعد اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے 20 صحابہ کے ساتھ آئے۔ پھر اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں نے اہل مدینہ کو اس سے زیادہ خوش کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوش ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ یہاں تک کہ جو باندیاں ہیں وہ کہنے لگیں کہ یقولون لکھا ہوا نا، جی نیچے نسخہ ہے 6 نمبر نسخہ، فی نسخہ نہیں یقولنا، اور اوپر صحا بھی لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا یہاں یقولون نسخہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ باندی سے یقولون کی تعویل بھی نہیں ہو سکتی۔ چلیں۔ وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول آ گئے۔ پھر یہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں برابر۔ فما نافیہ ہے، ما قادم حتی قراتو، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ہی میں جو ہے وہ یہ سبح اسم ربک الاعلی، ہاں میں مفصل جو صورتیں ہیں وہ پڑھ چکا تھا۔ یہ فی بمانا معا ہے، فتح الباری میں لکھا ہے۔ مفصل جو مفصلات کی صورتیں ہوتی ہیں نا، مطلب طوال مفصل جو ہے، طوال مفصل کی صورتوں کے ساتھ میں سبح اسم ربک الاعلی یہ بھی پڑھ چکا تھا۔ چلیں۔ یہ برابر کہہ رہے ہیں۔ یعنی جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو میں اس وقت تک مفصل کی چند صورتوں کے ساتھ سورۃ الاعلیٰ بھی پڑھ چکا تھا، یہ مطلب ہے اتنا وہاں ماحول مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بن چکا تھا۔ چلیں آگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کو جو ہے بخار ہو گیا، تو میں ان دونوں کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ اے ابا جان آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، یعنی آپ کا کیا حال ہے؟ اور پھر میں نے کہا اے بلال آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ ہر وہ شخص جو اپنے اہل میں اپنے گھر والوں میں اس طرح صبح کرتا ہے کہ اس کو صبح کل خیر کہا جاتا ہے، یعنی صبح بخیر کہا جاتا ہے، اور اس کی موت حالانکہ اس حال میں کہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے اپنے گھر والوں میں تو اسے کہا جاتا ہے صبح بخیر، یعنی ماشاءاللہ اچھی صبح ہے، خوشی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ موت اس کے بالکل قریب کھڑی ہوتی ہے۔ بخار اور بخار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بخار اتر جاتا، تھوڑا سا فاقہ ہوتا تو وہ بلند آواز میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب بخار اتر جاتا، انہیں کچھ افاقہ ہوتا تھا تو وہ بلند آواز میں کہتے تھے، افاقہ نہیں افاقہ، افاقہ ہوتا تو بلند آواز میں کہتے تھے یرفع قیرتہ یرفع صوتہ بالبکاء، آگے بالبکاء کا بھی اضافہ ہے، قسطلانی نے کیا ہے۔ چلیں۔ تو کہتے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ میں ایک رات، وہ یہ اشعار جو کہتے تھے اپنے سابقہ وطن مکہ مکرمہ کو یاد کر کے اس کی محبت میں اشعار کہتے تھے۔ وطن تو پھر وطن ہے، اللہ کے نبی کے حکم پر وطن چھوڑ تو دیا، لیکن تبھی جذبات تو نہیں روکے جا سکتے، تو پھر کہتے تھے الا لیت شعری، آپ دیکھیں نا کیسے درد بھرے شعر، الا لیت شعری حل ابی تن لیلتن، کاش پتہ ہوتا کبھی میں رات گزارتا بوادن، وادی مکہ میں، ادھر کوئی رات گزارتا، میرے ارد گرد وہ اذخر گھاس بھی ہوتا، جلیل گھاس بھی ہوتا، یہ گھاسوں کے نام ہیں، میں وہاں ہوتا، وہ یادیں آ رہی ہیں۔ وَهَلْ أَرِدَنَّ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ، بولو۔ اور مجھے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ میں کسی دن مجنہ کے پانی کے قریب ہوں گا۔ مجنہ کے مقام پر، میاں کو نا چشمے، مجنہ کے مقام پر جو چشمے تھے وہاں بھی کبھی میں جاؤں گا، وہ جو ادھر جایا کرتا تھا۔ حل یبدو ون لی شامۃ و طفیل، کیا کبھی وہ مکہ کے جو 2 پہاڑ تھے شامہ اور طفیل وہ بھی ظاہر ہوں گے؟ کبھی وہ پہاڑ دیکھوں گا، کبھی وہ چشمہ دیکھوں گا، کبھی وہ گھاس کے ارد گرد گھاس کے درمیان سویا ہوا ہوں گا۔ وہ آدمی کو یاد ہے نا، پھر ایسی باتیں یاد آتی ہیں
کیا قربانی ہے صحابہ کی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, میں نے بتایا بلال تو ایسے کہہ رہے ہیں, یہاں بخار ہو گیا ہے, اپنا وطن یاد آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ محبب الینا المدینہ, اللہ ہمیں مدینہ ایسے محبوب کر دے جیسے ہمیں مکہ محبوب تھا, یا اس سے بھی زیادہ محبوب کر دے. وصححہ, اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے. صححہ اس کی مدینہ کو, لفظی ترجمہ مدینہ کو صحت بخش بنا دے. ہاں کہ مدینہ کی رہے گی, لیکن مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے ہمارے لیے. اس کے سا میں اور اس کے مد میں, سا اور مد پیمانے ہیں, ان میں برکت ڈال دے, اور اس کے بخار کو منتقل کر دے, اور اس کو جوفہ مقام پہ پہنچا دے. جوفہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہودی رہتے تھے. قسطلانی نے لکھا ہے کہ اس وقت وہ یہودیوں کا مسکن تھا, تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ ادھر ہی چلا جائے. اس سے یہ پتہ چلا کہ کافروں پر بیماری وغیرہ کی, ہلاک وغیرہ کی دعا کی جا سکتی ہے, اور مسلمانوں کے حق میں صحت کی دعا کی جا سکتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے جوفہ کی طرف اس کو منتقل کرنے کی دعا دی. حالانکہ جوفہ اس دن مشرق یہودیوں کے پاس تھا. آگے لکھا ہے قسطلانی میں, پھر یہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی. جوفہ میں رہنے والا جس آدمی نے بھی وہاں پانی پیا نا جوفہ میں, آب و ہوا خراب ہو گیا نا, اس کو بخار ہو جاتا تھا.